آگے آنے میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا دیکھا جائے، صرف صاف جگہ پہ آ کے بیٹھنا کا کوئی حرج نہیں. اور اس کے بعد دوسری مثال آپ دیکھیں، جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 تیر اندازوں کو ایک درہ پر کھڑا کیا کہ آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. تو صحابہ جب آپ مسلمانوں کو پتہ نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں پتہ نصیب ہوئی، تو صحابہ کرام موجود ہیں، تو تمام صحابہ کرام آگے اکٹھا کر رہے ہیں. تو جو 70 صحابہ کرام درہ پر تشریف فرما وہ دیکھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ تمام ہمیں مسلمانوں کو پتہ نصیب ہو گئی ہے، کیا ہم بھی اب آگے دیکھ کر صحابہ کرام اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ جو مالے غنیمت جلدی جلدی ہم بھی اکٹھا نہ کریں؟ کیا خواہش کیا ہے ان کی بھی دیکھیے اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے کی خواہش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک اعلان کیا تھا ان سب صحابہ کے لیے، کیا میرے صحابہ اگر ہمیں پتہ ہو یا ہمیں شکست ہو، اگر ہم ہارے ہم جیتے جو مرضی ہو جائے، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. تو صحابہ کرام جب یہ گفتگو کر رہے ہیں آپس میں کہ ہم درہ چھوڑ کر آگے جا کے مسلمانوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ مالے غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، ہم سے پتہ حاصل کر ہی لی. جب صحابہ کرام یہ گفتگو فرما رہے ہیں تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے گی ایسے کام کرنے سے. تو کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں نہیں اب ہمیں پتہ ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے کہا تھا، یہ اس لیے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہمیں شکست ہوگی تو دیکھ بھی لو تو تم نے پھر بھی یہ درہ نہیں چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے پیش نظر درہ نہ چھوڑنے کی وجہ بیان فرمائی. تو اب ہمیں پتہ ہو گئی ہے، ہم درہ چھوڑ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کے ہمارے غنیمت اکٹھا کر لیتے ہیں. انہوں نے بھی درہ چھوڑا. ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کے لشکر میں شریک تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور جس کی وجہ سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو صحابہ کرام کو شدید نقصان پہنچا، جس میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے. بڑے بڑے صحابہ کرام جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دو دندان مبارک بھی ٹوٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں زرہ پہ وسط ہو گئے. کھول جو سر پہ پہنا ہوتا ہے جنگی سامان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ وسط ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے خون بہنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضربت پہنچے اور باقی صحابہ کرام کو بھی ضربت پہنچے. ان دونوں واقعات کے پیش نظر ہم نے صرف ایک بات دیکھی، کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوشش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نافرمانی نہ ہو جائے، کسی بھی عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے. دوسرے واقعے میں جنگ والے واقعے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ صرف ایک چھوٹی سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تقریر نہیں کی انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمیں شکست ہو، ہمیں پتہ ہو، آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. صحابہ کرام نے پھر کیا کیا، یہ درہ چھوڑ دیا، ان سے بڑی کوتاہی ہو گئی. تو اس ایک درہ چھوڑنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کرنے کی وجہ سے حکم کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام کی بظاہر نیت تو ٹھیک تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل نہیں ہو سکی. اس کی وجہ سے صحابہ کرام کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا کہ 70 کے قریب صحابہ جو شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ زخم پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرنے کے لیے دو چھوٹے سے واقعے بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ان دونوں واقعات کو سامنے رکھ کر اور جو اصل ہمارے موضوع کے متعلق بات ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی ہر بندے نے زندگی گزاری ہے، کسی نے 10 سال، کسی نے 50 سال، کسی نے 60 سال، کسی نے 40 سال، 35 سال، کتنی زندگی گزار لی. آدھی سے زیادہ زندگی کئی بندوں نے گزار لی ہے اور کئیوں نے بیشتر 90% جو زندگی کا حصہ جو وہ آگے گزار کے آگے گزر چکے ہیں. اپنے یہ وہاں کے جان کے دیکھنا ہے کہ ہم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر کتنا عمل کرتے ہیں. ایک طرف صحابہ کرام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے کہ بیٹھ جاؤ کے بات سن کے چونٹیوں والی جگہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہم یہ مان کے جہاں تک کہ یہ دیکھنا ہے ہمارے لیے یہ قابل غور بات ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہم نے اتنی بڑی گزاری ہے اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی اطاعت کرتے ہیں. تھوڑی سی مثال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى فليس منا، جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں. آج ہم دیکھیں
کہ ہم میں سے کون دھوکہ دہی نہیں کرتا، کون کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، جھوٹے بندے پر لعنت فرمائی. آج ہم میں سے دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ہم میں سے جھوٹ کون نہیں بولتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. آج کل ہم دیکھیں کہ ہم میں سے ملاوٹ کون نہیں کرتا، جو کاروبار کرتا ہے وہ کون ملاوٹ نہیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود نہیں کھانا، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. تو دیکھیں ہم کہ ہم میں سے کتنے نوجوان کتنے بھائی ساتھی ایسے ہیں جو سود کھانا نہیں چھوڑتے. یہ میرے بھائیوں زندگی ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کس پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور کس کس پہلو میں ہم اپنے زندگی کے پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے ہیں. اگر تو ہم زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام تر گزارشات جتنے بھی ہم ٹائم گزارتے ہیں، روزمرہ کے تمام گزارتے ہیں، ان تمام لمحات میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، پھر تو ہم نے اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچا لیا. قرآن کی آیت کی روح کے مطابق ہم نے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لیا. اگر میرے بھائیوں ہم اپنے ایمان میں جانتے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہر بندہ اپنے ایمان میں جانتے کہ ہم کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ارشادات، حدیثوں پر ہم کتنے عمل کرتے ہیں، کتنی زیادہ باتوں پر ہم عمل پیدا کرتے ہیں، کتنی زیادہ باتوں پر ہم روزمرہ کی زندگی میں ہم عمل پیدا ہوتے ہیں. اگر تو ہم عمل پیدا ان باتوں پہ نہیں ہوتے، ہم اطاعت رسول پر عمل نہیں کرتے، تو پھر میرے بھائیوں ہمیں سوچنے والی بات کیوں سوچنے والی بات ہے. اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اپنی زندگی میں اگر کبھی نافرمانی کرتی زندگی گزار دی تو اس کے لیے ہم توبہ طائب کبھی نہ ہو سکے، تو میرے بھائیوں یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے ولا تبطلوا اعمالکم اس آیت کی روح سے ہمارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. صرف میرے بھائیوں میرے آنے کا مقصد آپ بھائیوں کی یہ چھوٹی سی گفتگو، چھوٹی سی مجلس، یہ سننے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں ہر کام میں، پھر تو ہمیں اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لیا. اگر ہم روزمرہ کے کاموں میں، اپنی زندگی کے معاملات میں، اپنے دربار میں، اٹھتے بیٹھتے کاروبار میں، لین دین میں، کاروبار میں، اپنی کھانے پینے کی اشیاء میں، دکانداری میں، اگر ہم محلے داروں میں حقوق ادا کرنے میں، ان تمام کاموں میں، اس کے علاوہ جتنے بھی تمام معاملات ہیں، اگر ہم اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں نہ کرتے، تو پھر میرے بھائیوں ہمارے اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اس بات کی ہمیں فکر کرنی ہوگی میرے بھائیوں، اور آئندہ کے ابھی سے عمل کریں اپنے ساتھ، میں بھی اور آپ بھی، کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے جب تک ہمیں زندگی بخشی ہے ہم اپنے اعمال کو ہمیشہ ضائع ہونے سے بچاتے رہیں گے. کس طرح بچانا ہے؟ ہر کام میں، زندگی کے تمام معاملات میں، چھوٹا ہو بڑا ہو بڑا ہو، ہر معاملات میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر کے معاملات ہوں یا باہر کے معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں یا ہمارے گھر کے گھریلو معاملات ہوں، ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اور کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے بچانا ہے. انشاءاللہ تعالی میرے بھائیوں میں نے بھی عہد کرنا ہے اور آپ تمام بھائیوں نے بھی عہد کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں گے. میں نے جتنا قائم کیا تھا میرا قائم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ احباب کو سننے والوں کو بھی اس باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا جو نائن واللہ اعلم بالصواب.